بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو یہ ہم بک 2 کے اندر ایکسرسائزز کروا رہے ہیں۔ بک 2 کی ایکسرسائزز ہے اور ایکسرسائز نمبر 23 ہے، اور میں نے اس میں جو ہے گروپ کے اندر یہ پریکٹس ڈالی تھی، یہ سینٹنسز، یہ جملے دیے تھے میں نے عربی بنانے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کس نے کیسے بنائی ہے عربی، کس جملے کی عربی کیسے بنائی ہے۔ اگر آپ ہمارے گروپ میں نہیں ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، اور اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجئے یہ جملے۔ اور یہ جو ہے نا اسماء استفہام کی پریکٹس کروائی ہے میں نے، من، لمن، متا، اور ماذا، لما، لماذا، ایون، کم، بیکم، یہ جو اسماء استفہام ہے ان کی پریکٹس کروائی ہے۔ اور جو ہے نا اس کے علاوہ فاعل اور مفعول کے بھی جو ہے نا پریکٹس ہو گئی ہے، ضمیروں کی بھی پریکٹس ہو گئی اسی ہر جملے کے اندر۔ تو آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے نوٹ بک پہ لکھیں، اور اس کے بعد چیک کریں کہ اس کی عربی بنائیے۔ عربی بنانے کے بعد جو ہے نا اس ویڈیو میں چیک کیجئے کہ آپ نے اپنی عربی کیسے بنائی ہے۔ تو اس کا کریکشن کرتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کس نے کیسا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہوم ورک ہمارے سامنے ہے، وہ سسٹر ام عمیر کا ہے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے، آپ نے سسٹر یہ اس کی عربی بنائی ہے، تم نے یہ نیوز کس اخبار میں پڑھی؟ تو فی ای صحیفتن ہوگا، من ای مجلتن نہیں ہوگا، ہے نا، من نہیں ہوگا بلکہ فی ہوگا، یاد رکھیے گا۔ مجلہ کے بجائے صحیفہ۔ نیوز پیپر کو عربک میں کہتے ہیں صحیفتن یا جریدتن، دو لفظ استعمال کرتے ہیں نیوز پیپر کے لیے، صحیفہ، جریدہ، ہے نا۔ تو اب ہم لکھیں گے فی ای صحیفتن قرأت هذا الخبر، ہے نا۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ بھئی میں نے یہ خبر جو ہے نا نیو یارک ٹائمز میں پڑھی، تو ہم اس کی عربی کیوں بنائیں گے؟ قرأت هذا الخبر فی صحیفۃ نیو یارک ٹائمز، ایسا لکھیں گے۔ تو فی لکھیں گے، ہم فی لکھیں گے، من نہیں۔ سارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں سب نے من بنایا ہوا ہے، ایک نے بھی، سارے شاید ایک ہے اس میں جنہوں نے فی بنایا ہوا ہے، باقی سب نے من بنایا ہوا ہے۔ تو سارے اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیں کہ فی ای صحیفتن، کس نیوز پیپر میں، کس اخبار میں، فی ای صحیفتن قرأت هذا الخبر۔ ادروائز اوکے ہے آپ کے سارے جملے۔ تو میں نے آپ کو 3 اسٹار دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوم ورک ہے میرے سامنے وہ ہے سسٹر یاسمین کا۔ دیکھیے گا سسٹر یاسمین بک 1 میں بھی چل رہی ہے اور بک 2 کے اندر بھی۔ تو بک 2 جو ہے نا، یہ تو بک 1 میں چل رہی ہیں، تو ان کی بہت ساری غلطیاں تو ہمیں معاف کرنی پڑتی ہیں انشاءاللہ، جب تک کہ یہ بک 1 ختم نہیں ہو جاتی ان کی تو مضبوطی نہیں آئے گی، لیکن ماشاءاللہ اس کے حساب سے جو ہے نا انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تو ان کے یہ عربی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اس بچے کو کس نے مارا؟ تو انہوں نے لکھا ہے من ضرب هذا الطفل، هذا الطفل نہیں سسٹر، هذا الطفل مفعول ہو جائے گا نا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ گاڑی کس کی ہے؟ آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے لمن هذه السیارۃ الجدیدۃ، یہ نئی گاڑی کس کی؟ اس کے بعد جو ہے نا تمہارے والد عمرے سے کب واپس آئے؟ تو متى رجع ابوک من العمرۃ، متى رجع ابوک من العمرۃ، صحیح لکھا آپ نے۔ تم یہاں کب پہنچے؟ متى وصلت ہونا، یہ صحیح ہے آپ کا جملہ۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ماذا فی یدیک، یدک نہیں، یدیک، یدن جو ہے نا فی یدیک، یدیک، فی کی وجہ سے زیر، فی کی وجہ سے مجرور، فی یدیک، یدک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحیح کیجئے گا اس کو۔ اس کے بعد جو ہے نا ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا؟ تو اس کے اندر گڑبڑی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں سے۔ ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا؟ لماذا ضربک المدرس، یہ جملہ صحیح ہے آپ کا، یہ غلط ہے آپ کا، لماذا ضرب المدرس انت غلط ہے، ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ اس کو مائنڈ میں رکھیے، اس کو مائنڈ سے نکالیے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا؟ لماذا ضربک المدرس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے نا مائنڈ سے نکال دیجئے، اس کو مائنڈ میں رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کس ملک سے ہو؟ آپ کس ملک سے ہو؟ تو اس کی عربی آپ نے بنائی ہے ایو بلد من انت، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ جملہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عربی یوں بنے گی من ای بلد انت، من ای بلد انت، ہے نا۔ جو ہے یہ دیکھیے گا، یہ من جو ہے نا اسی کے ساتھ جوائن ہو کر آئے گا، ایو بلدن من ای بلدن، ہے نا، ایو بلدن نہیں بلکہ من ای بلدن انت، ایسا بنے گا، ٹھیک ہے۔ من کو جو ہے نا شروع میں حرف اس میں استفہام کے ساتھ، من کو جو ہے اس میں استفہام کے ساتھ جوڑ کر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا تم نے یہ نیوز کس اخبار میں پڑھی؟ تم نے یہ نیوز کس اخبار میں پڑھی؟ تو آپ نے کیا بنایا ہوا ہے؟ قرأت هذا، آپ نے یہ سارا جملہ کریش ہوا ہے، دونوں جملے غلط ہے۔
हादल क़राअतुल ख़बरे नहीं आएगा ना, ख़बर आएगा ना, क़राअतुल ख़बरे नहीं आएगा, मफ़ूल होगा ख़बरा। और हादा भी गलत है। मिन ये सहीफ़तुन, ये सारा कुछ क्रैश है ये जुमला, सारा जो है ना गाड़ी पलट गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। क़राअतुल ख़बरे हादा मिन ये जरीदतुन, ये सारा कुछ जो है ना जो है चिकन मटन सब्ज़ी सारा एक साथ में मिल गया हुआ है इसके अंदर, है ना। तो ये डिश ख़राब हो गई आपकी, ठीक है। जुमला यूँ बनेगा फ़ी अय्यि जरीदतिन क़रअता, तुमने ये न्यूज़ किस अखबार में पढ़ी, किस अखबार में पढ़ी। फ़ी अय्यि जरीदतिन क़रअता हादल ख़बर, हादल ख़बर, ये ख़बर है ना। तुमने ये न्यूज़ किस अखबार में पढ़ी, तो तुमने पढ़ी क़रअता फ़ी अय्यि जरीदतिन क़रअता, है ना। जब भी जो है ना अय्युन इस्तेमाल होगा, इसमें इस्तिफ़ाम जब भी इस्तेमाल होगा तो अगर इसके साथ हर्फ जर आ रहा है तो उसके साथ लग कर आएगा शुरू में, फ़ी अय्यि जरीदतिन, मिन अय्यि बलदिन, है ना, फ़ी अय्यि किताबिन, बिअय्यि क़लमिन, ठीक है ना। तो ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिएगा अगर हम लिखेंगे अय्यु बलदिन हादा, ये कौन सा शहर है या कौन सा कंट्री है, तो हम उसको लिखेंगे अय्यु बलदिन हादा। लेकिन अगर हमें कहना हो कि ये आप किस कंट्री से हो, तो अब अय्यु के बजाय मिन अय्य कहेंगे हम, मिन अय्य बलदिन अंत, आप किस कंट्री से हैं, मिन अय्य बलदिन अंत, है ना। अगर आपसे किसी पूछना हो कि आपने किस पेन से लिखा, तो बेअय्य कलमिन कतबता ऐसा लिखेंगे, बेअय्य कलमिन कतबता। अगर किसी पूछना आपने किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, तो हम लिखेंगे फ़ी अय्य मस्जिदिन सल्लैता, फ़ी अय्य मस्जिदिन सल्लैता। तो देखिएगा हरफ जर जो है ना लग कर आ रहा है, फ़ी अय्य मस्जिदिन, बेअय्य कलमिन, मिन अय्य बलदिन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जुमले जो ना क्रैश हो गए पूरे आपके, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छी तरह ध्यान में रखिए स्ट्रक्चर को। उसके बाद तुमने कितनी सूरतें याद की, कम सूरतन हाफिज़ था, ये दुरुस्त है आपका। इस क्लास में कितने स्टूडेंट ने, कम तौलेबन फ़ी हादल फ़स्ल, ये ठीक है आपका। तुमने ये शर्ट कितने में ख़रीदी, तो बेकम इश्तरैता हादल कमीसा, बेकम इश्तरैता हादल कमीसा। तो अदरवाइज़ ओके माशाल्लाह आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिश बेहतर है, तो आप कोशिश जारी रखें और जहाँ-जहाँ गलतियाँ हो रही है उसको नोटबुक में लिखिए और उसको जो है ना प्रैक्टिस कीजिए उस जुमले को, हर जुमले को जिसमें गलती हो रही है उसको 5 मरतबा लिखिएगा। उसके बाद जो है ना हमारे सामने जो होमवर्क है वो सिस्टर सनम का है, उसको देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा हुआ है। इसका सिस्टर आपने जो है ना तुम यहाँ कब पहुँचे, मता वसला मता मता वसलता होना है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है, मादा फी यदी का नीना, यदी का नीना, यदे का या निकालिए यहाँ से, क्यों खींचा आपने इसको, या लगा कर क्यों खींच दिया, यदे का खलास, मादा फी यदे का खलास, या क्यों लाया आपने। चलिएगा ये तुम्हारे हाथ में क्या है, अच्छा मादे पे आपने ऊपर अरबी लिखी है और इंग्लिश उर्दू नीचे लिखी है आपने। टीचर ने तुम्हें क्यों मारा, लिमादा ज़रबल मुदर्रिसु अंत, ये गलत है स्ट्रक्चर, लिमादा ज़रबल मुदर्रिसु अंत नहीं आएगा ना टीचर, सिस्टर सिस्टर लिमादा ज़रबल मुदर्रिसु अंत नहीं आएगा, है ना। अंत यहाँ पर, अंत जो है ना हमेशा शुरू में लगता है, वैसे यहाँ तो अंत नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अना नहनु अंत अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये सारी जो ज़मीरें हैं, ज़मीर जो मुनफसिल है डिटैच्ड जो प्रोनाउंस है कभी भी एंड में नहीं आते, ये बात याद रखिएगा, शुरू में आते हैं। ये ज़मीरें मुत्तसिल मुनफसिल ज़मीरें हमेशा शुरू में आया करती है, एंड में नहीं आती है। तो जब एंड में लाया आपने तो गलत है, वैसे तो यहाँ गलत ही है, अंत का इस्तेमाल ही गलत है सिरे से, है ना। लेकिन आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म के लिए बता रहा हूँ मैं कि अंत कभी भी एंड में नहीं आएगा, अंत हमेशा शुरू में आएगा, आना हमेशा शुरू में आएगा, नहनु हमेशा शुरू में आएगा, एंड में नहीं आएगा कभी भी। तो ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। वैसे यहाँ जुमले में अंत का इस्तेमाल ना तो जो है ना शुरू में सही है ना तो आखिर में सही है। हम लिखेंगे लिमादा दरबा का, क्या लिखेंगे हम, लिमादा दरबा का अल मुदर्रिसु। तो आप इसको जो है ना ये जो है अंत को डिलीट कीजिए, अंत को डिलीट कीजिए अपने नोटबुक में, और दरबा के बाद जो है ना का लगाइए, यहाँ पर क लगाइए, ज़मीर क लगाइए, अंत नहीं आएगी ज़मीर यहाँ की, यहाँ पर अंत की ज़मीर नहीं आएगी बल्कि क वाली ज़मीर आएगी, है ना। ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं उसको, जिसको हम ग्रामर में, दो टाइप की ज़मीरें होती हैं, जो ज़मीरें लफ्ज़ से जुड़ी हुई होती हैं उसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। क्या कहा मैंने, तो जो ज़मीरें लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं
اس کو اس کو جو ہے نا ضمیر متصل کہتے ہیں، اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں. اور جب ضمیریں لفظ سے جڑی نہیں رہتی ہے، الگ رہتی ہے لکھی ہوئی، اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، ہے نا. تو اس کو ڈیٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں. تو انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، یہ ساری ضمیریں جو ہے نا منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے یہ، ہے نا. تو ویسے یہاں پر کا لگے گا، اٹیچ پروناؤنس آئے گا یہاں پر، اٹیچ پروناؤن آئے گا یہاں پر، ضمیر متصل آئے گی. تو انتا کے بجائے کا، ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے جو ہے نا اتنا سمجھانا پڑا مجھے. سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا پورا ویڈیو دیکھیں، تاکہ جو چیزیں میں ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں پھر آگے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں. آپ لوگ جو ہے نا سارا ویڈیو دیکھا کریں، تاکہ ہر ہوم ورک میں آپ کو نئی چیز سیکھنے مل جائے. چلیے گا، آپ کس ملک سے ہو؟ تو بے ای بلدن نہیں سسٹر، من ای بلدن نا. ہم بے ای بلدن تو نہیں پڑھا ہم نے، من ای بلدن پڑھا ہوا ہے نا. ہم نے کیا کہا ہوا ہے؟ میں انڈیا سے ہوں. تو آپ کیا لکھتی ہیں بتائیے مجھے ذرا کامنٹ میں. میں انڈیا سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں. اگر آپ کو لکھنا ہوگا تو بے انا بالہند، انا من الہند، کیا لکھتی ہیں آپ؟ ذرا ہوم ورک میں ذرا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے مجھے ذرا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر من ای بلدن انت آئے گا، بے ای بلدن نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں نا انا من الہند، انا من پاکستان، تو من لگاتے، با تھوڑی لگاتے، انا بالہند تھوڑی کہتے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے. تم نے یہ نیوز کس اخبار میں پڑھی؟ تو ای صحیفۃ، فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر، فی لگائیے یہاں پر، اور فی کے وجہ سے یا اس کو مجرور کر دیجئے. فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر، ای صحیفۃ نہیں، غلط ہے نا یہ ای صحیفۃ. تم نے یہ نیوز کس اخبار میں پڑھی؟ میں پڑھی، فی ای صحیفہ. چلیے گا، تم نے کتنی صورتیں یاد کی؟ کم صورت نافذ تھا یہ، ٹھیک ہے. باقی اوکے ہے آپ کا ہوم ورک ماشاءاللہ. تو اگلا ہوم ورک دیکھتے ہیں ہم. اگلا ہوم ورک ہے ہمارا سسٹر فریدہ حق کا ہوم ورک ہے. تو انہوں نے سارا کچھ اچھا لکھا ماشاءاللہ، سارا ہوم ورک انہوں نے اچھا لکھا ہوا ہے. دیکھیے گا، اس بچے کو کس نے مارا؟ ضرب هذا الطفل. اچھا لکھا ہے انہوں نے سارا کچھ. تو آپ کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا ہوم ورک ہے، ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر نسیمہ خان کا ہے، نسیمہ شیخ کا ہے یہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سسٹر، آپ نے بھی سارا کچھ بہتر لکھا ہے. یہاں پر بے ای بلدین آپ نے بھی یہی غلطی کی ہے، کاپی پیسٹ کیوں کیا آپ نے کسی کا؟ یا تو آپ کا کسی نے کاپی کیا یا آپ نے کسی کا کاپی کیا ہوا ہے. تو بے ای بلدین کیوں؟ من ای بلدین نا، انا من الہند بولتے ہیں نا، انا من الہند بولتے ہیں نا، انا من السعودیہ، انا من امریکہ. تو من ای بلدین، ٹھیک ہے. اور فی ای صحیفۃ حفظتنی نا، قرأت نا. نیوز خبر کو آپ نے یاد تھوڑی کیا، خبر پڑھی آپ نے، کس نیوز پیپر میں آپ نے یہ خبر پڑھی؟ تو حفظتہ کے بجائے قرأت آئے گا. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہوگا پتہ. یاد رکھیے گا، مائنڈ میں جو ہے نا، مائنڈ کو جب ہم لکھتے ہیں تو دماغ حاضر رہے گا، تو ایسی غلطیاں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. باقی اوکے ہے آپ کا ہوم ورک ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہوم ورک ہے ہمارا سسٹر روبینہ خانم کا ہے. انہوں نے بھی اچھا لکھا ماشاءاللہ سارا کچھ. تو ان کو 3 اسٹار دیے میں نے. تو سارا کچھ صحیح ہے ان کا، ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے صحیح لکھا ہے، سسٹر روبینہ نے صرف صحیح لکھا ہے. تمام لوگوں نے جو ہے نا من ای صحیفۃ لکھا ہوا ہے، سسٹر روبینہ نے صرف صحیح لکھا ہے. تو فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر، فی ای صحیفۃ. تو صرف انہوں نے جو ہے نا صحیح لکھا ہوا ہے، باقی سب نے غلطی کی ہے اس کے اندر. یعنی میرے کو مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھیے گا. اور اس کے بعد جو ہوم ورک ہے ہمارے سامنے سسٹر سحر کا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے. سسٹر آپ نے بھی جو ہے نا اس میں غلطی کی ہوئی ہے، من ای صحیفۃ نہیں، فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر، ہے نا. تو ماشاءاللہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے. تو میں نے بھی آپ کو بھی میں نے آپ کو بھی 3 اسٹار دیے پھر، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ سسٹر ہوم ورک ہے، یہ سسٹر کس کا ہے؟ یہ قمر جہاں کا. تو انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہے. ان کو بھی میں نے جو ہے نا 3 اسٹار دیے. انہوں نے بھی، ان کے بھی اندر بھی کوئی غلطی نہیں دکھی مجھے. تو انہوں نے بھی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ جملہ درست لکھا ہوا ہے، فی ای صحیفۃ، فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر، فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر. تو سسٹر روبینہ نے اور سسٹر قمر نے صحیح لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا باقی جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں سب سے. اس کے بعد جو ہے نا سسٹر صبرینہ کا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے. اور اس کے بعد سسٹر غوثیہ دیکھتے ہیں. سسٹر صبرینہ نے بھی جو ہے نا اچھی کوشش کی ہے. سسٹر جو ہے نا
آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آپ نے یہاں پر غلطی کی ہے. فی یدو کا کیوں لکھا ہوا آپ نے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مادہ فی یدو کا کیوں لکھا ہے؟ یدے کا نا. فی کیا لگاتا ہے؟ فی کی وجہ فی کی وجہ سے پیش لگتا ہے زیر لگتا ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا مجھے آپ، ہے نا. مادہ فی یدو کا، مادہ فی یدے کا، آپ ہی بتائیے گا مجھے. فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر زیر لگتا ہے کہ پیش لگتا ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے مجھے. اور جو ہے نا آپ نے یہاں پر جو ہے نا ٹیچر کی پٹائی کر دی ہے. میں نے تو پوچھا تھا کہ ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا. میں نے آپ سے پوچھا تھا، ہے نا، میں نے پوچھا کہ ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا، تو آپ نے اس کی عربی بنا دی لماذا ضربت المدرسہ، تم نے ٹیچر کو کیوں مارا. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی غلطی؟ جملہ تھا کہ ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا، تو آپ نے عربی بنائی تم نے ٹیچر کو کیوں مارا. تو کتنا سارا جملہ الٹا نہیں ہو گیا آپ کا؟ جو جملہ الٹ نہیں گیا ہے. ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا اور تم نے ٹیچر کو کیوں مارا. تو آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ تم نے ٹیچر کو، لماذا ضربت، تم نے کیوں مارا. یہ دیکھیے گا آپ ہی ذرا جملہ جو ہے نا اردو کا اچھی طرح سمجھ لیجئے. ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا، تو مارنے والا کون ہے یہاں پر؟ ٹیچر ہے. مار کھانے والا کون ہے؟ تم. تو یہاں پر آپ نے جو عربی بنائی ہے آپ ہی غور کیجیے ذرا اس میں. لماذا ضربت، ضربت یعنی کیا ہوتا ہے؟ ضربت یعنی کیا ہوتا ہے؟ تم نے مارا. لماذا ضربت یعنی تم نے کیوں مارا. المدرسہ ٹیچر کو، تو لماذا ضربت المدرسہ، تم نے کیوں مارا ٹیچر کو، تم نے ٹیچر کو کیوں مارا، ہے نا. تو ضربت تم نے مارا، تو یہ غلط ہے نا. ٹیچر نے کیوں مارا. لماذا ضربک المدرس، ایسی آئے گی نا عربی اس کی. لماذا ضربک المدرس، تو کا جو ہے نا وہاں پر آپ کے لیے آئے گا اور المدرس فاعل بنے گا. مارنے والا کون ہے؟ فاعل ہے. ضرب فعل ہے، ضرب فعل ہے، اور جو ہے نا المدرس فاعل ہے، کا مفعول ہے اس کا. تو یہ جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا ذرا ضمیر کو اپنے ضمائر کو درست کیجئے. اس کے بعد جو ہے نا تم نے یہ نیوز کس اخبار میں پڑھی، تو آپ نے اس کی عربی لکھی ہی نہیں تھی. بہت آسان تھی اس کی عربی. فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر، فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر. میں تو بریکٹ میں جو مشکل لفظ ہے اس کی عربی میں بریکٹ میں ڈال دیا کرتا ہوں. تو آپ نے کیوں نہیں لکھی اس کی عربی؟ باقی ٹھیک ہے آپ کا، لیکن جو ہے نا ضمیروں کو جو ہے نا درست کیجئے آپ. ٹھیک ہے، ضمائر کے استعمال میں آپ جو ہے نا بہت 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 گڑبڑ ہو رہی ہے آپ سے. ضمیروں کا استعمال صحیح کیجئے آپ. دیکھیے گا، سمجھ لیے ایک مرتبہ، سمجھ لیجئے ایک مرتبہ. ضرب المدرس، ٹیچر نے مارا، ٹیچر نے مارا. ضرب المدرس، ٹیچر نے مارا. اور ضربتا کا مطلب تم نے مارا، ضربتو کا مطلب میں نے مارا. ضربتا تم نے مارا، ضربتو میں نے مارا. اور ضرب المدرس، ٹیچر نے مارا، اور ٹیچر نے تم کو مارا. تو تم کے لیے یہاں پر کاف ایڈ کر دیں گے. ضربا کا المدرس، ٹیچر نے تم کو مارا، ہے نا. تو یہاں پر یہ کاف ایڈ کر دیں گے تو تم کو مارا. ضربا المدرس، ہے نا. یاد رکھیے گا اس کو اچھی طرح، یاد رکھیے اس کو. اور نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی ریپیٹ ہوگی تو پھر جو ہے نا یہ دیکھیے گا. ضربا مارا المدرس، ٹیچر نے. ضربا مارا المدرس، ٹیچر نے. ٹیچر نے مارا کا کس کو؟ تم کو مارا، تم کو مارا. ضربا کا المدرس، ہے نا. تو جو ہے نا ان کا ضمائر کا استعمال جو ہے نا یہ کیجیے گا. اب ذرا بتائیے گا کہ ٹیچر نے حامد کو مارا تو اس کی عربی کیسے بنے گی. کامنٹ میں بتائیے ذرا مجھے کہ ٹیچر نے حامد کو مارا تو اس کی عربی کیسے بنے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا ہوم ورک ہے یہ سسٹر غوثیہ کا. تو سسٹر غوثیہ کے ماں کے لیے کا بھی مسئلہ ضمیروں کا ہے. تو جو ہے نا توجہ کی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے. توجہ اور محنت نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی نہیں سکھا سکتا کسی کو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے اندر محنت ہے، آپ کے پاس محنت ہے، آپ جو ہے نا محنت کریں گے اور دلچسپی ہوگی تو آپ سیکھ جائیں گے. اگر محنت اور دلچسپی دونوں چیزیں غائب ہو جائے یا دونوں میں سے ایک چیز غائب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں سکھا سکتی ہے. عبدالسلام صاحب بھی نہیں سکھا سکتے کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ ساری سسٹر سیکھ رہی ہیں، سارے بھائی سیکھ رہے ہیں. تو آپ دونوں جو ہے نا کیوں گڑبڑ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا سسٹر غوثیہ، آپ نے جو لکھا ہوا ہے کہ تمہارے والد عمرے سے کب آئے، تو آپ نے اس کی عربی بنا دی ہے متی رجعت ابوک من العمرۃ. تو یہ سارا جو ہے نا آپ نے چکن اور مٹن ایک ساتھ کھلا دیا ہوا ہے بنا کر. ٹھیک ہے نا. آپ نے چکن اور مٹن دونوں کو مکس کر کے جو ہے نا آپ نے سالن بنا دیا ہوا ہے. رجعت آ گیا تو کا کیوں آئے گا یہاں پر. متی رجعت کا مطلب کیا ہوگا آپ ہی بتائیے ذرا مجھے.
آپ ہی بتائیے ذرا مجھے، متا رجعت کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ آپ ہی بتائیے مجھے۔ متا رجعت کا مطلب ہوگا تم کب لوٹے، جبکہ ہم نے جملے میں کہا یہ تمہارے والد عمرے سے کب واپس آئے، میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے والد عمرے سے کب آئے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ تم کب آئے، میں نے یہ تو نہیں پوچھا ہے کہ تم عمرے سے کب آئے، میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ تمہارے والد عمرے سے کب آئے۔ تو رجا آپ نے کل لکھا ہوا ہے متا رجعت، تم کب واپس آئے، ہے نا؟ متا رجعت یعنی تم کب واپس آئے، تمہارے والد کب واپس آئے، تو متا رجعت نہیں لکھیں گے، متا رجع۔ اور ابو کا یہاں پر کیا لکھیں گے ہم؟ متا رجع ابو کا من العمرتی، متا رجع ابو کا من العمرتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اسٹرکچر کو آپ اپنے مائنڈ میں اچھی طرح رکھیے گا، متا رجعت نہیں بلکہ متا رجع ابو کا من العمرتی، آپ کے ابو عمرے سے کب واپس آئے، ہے نا؟ اچھا اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو ماذا فی یدو کا، فی یدو کا کیسے آئے گا سسٹر؟ فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پر پیش آتا ہے زیر آتا ہے، یہ بتائیے، آپ ہی بتائیے مجھے، فی یدو کا آئے گا فی یدے کا آئے گا؟ آپ ہی بتائیے کامنٹ میں کہ فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے، مجرور ہوتا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے؟ یہ مرفوع کیا ہے آپ نے، تو فی کے بعد جو لفظ آتا ہے مرفوع ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے؟ آپ ہی بتائیے ذرا مجھے۔ اور آپ نے یہ نیوز کی خبر میں، یا آپ نے یہ نیوز کی اخبار میں پڑھی تو آپ نے بنایا فی من ای مجلتن، من ای مجلتن نہیں، مجلتن میگزین، صحیفتن، میں نے جب بریکٹ میں دیا تو آپ نے مجلہ کیوں لکھا؟ میں نے تو بریکٹ میں صحیفہ لکھا ہوا ہے، آپ کی ہیلپ کر دی تھی میں نے، تو آپ لوگ بریکٹ میں جو الفاظ دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی ہیلپ بھی نہیں لیتے آپ لوگ، تو میں جو ہیلپ کرتا ہوں وہ بھی ہیلپ نہیں لیتے ہیں آپ لوگ، تو ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے مجلتن تو لکھا ہی نہیں ہے بریکٹ میں، تو میں نے صحیفتن لکھا ہوا ہے، تو من ای مجلتن نہیں ہوگا، فی ای صحیفتن، فی ای صحیفتن قرأت هذا الخبر۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کتنی آپ نے کتنی صورتیں یاد کی، تو کم صورتن نہیں آئے گا نا، کم کے بعد جو لفظ آتا ہے مجرور ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، ذرا بتائیے گا مجھے، آپ ہی بتائیے، آپ نے بک ون کے اندر کیا پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے بک ون کے اندر کیا پڑھا ہوا ہے نا؟ کم طالباً پڑھا ہے، کم طالبن پڑھا ہوا ہے، کم کتاباً پڑھا ہوا ہے، کم کتابن پڑھا ہوا ہے، کم ولدن پڑھا ہے، کم ولدن پڑھا ہوا ہے، بک ون میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کم کے بعد جو لفظ آتا ہے مجرور ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے، وہ بتائیے۔ اس کے بعد جو ہے نا حفظتو کا، حفظتو کا یہ کون سا جملہ ہے سسٹر؟ حفظتو کا، حفظتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے یاد کیا، حفظتو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے یاد کیا، ہے نا؟ حفظتو یعنی میں نے یاد کیا، اور کا مطلب تم کو، حفظتو کا میں نے تم کو یاد کیا، تو آپ نے جو ہے نا جملہ کیا ہے، میں تم نے کتنی صورتیں یاد کی، کم صورتن، تو آپ نے یہ جملہ ہی پورا کریش ہو گیا آپ کا، تو ذرا جو ہے نا جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، جو کچھ ہم نے بک ون میں پڑھا ہوا ہے اس پر بھی توجہ کیجیے آپ ذرا، بک ون میں جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس پر محنت کیجیے اور اس کو ریوائز کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے رہیں گے اور پیچھے جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو پیچھے چھوڑتے چلیں گے تو پھر آگے جو ہے نا خالی پیلی چلیں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو خالی پیلی آگے چلنا نہیں ہے آپ کو، بک ون میں جو ہے نا آپ نے پڑھا ہے اس کو ساتھ میں لے کر چلیے، جو کچھ بھی ہم بک ون میں پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے دماغ میں، وہ ساتھ میں رہے گا تو آگے جو ہے نا بک ٹو چلے گی ساتھ میں آپ کے، بک ون کا پڑھا ہوا چھوٹ جائے گا تو بک ٹو جو ہے نا وہ نہیں چل پائے گی آپ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ اس کے ساتھ میں نہیں چل پائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو کم صورتن نہیں، کم صورتن، اور حفظتا تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ کم صورتن حفظتا، کم صورتن حفظتا، ہے نا؟ تو حفظتو کا یہ تو جو ہے نا یہ کریش ہو گیا جملہ سارا کچھ۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ شرٹ کتنے میں خریدی، تم نے یہ شرٹ کتنے میں خریدی، آپ نے بنایا بیکم اشتریتو کا، یہ بھی وہی آپ نے یہیں پر یہ جو یہاں پر جو غلطی ہے یہاں پر بھی وہ غلطی ہے، اشتریتا کا، بھئی آپ نے جب اشتریتا لکھ دیا تو کا کی کیا ضرورت پڑی آپ کو، کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے آپ کو اس کی، یہ بتا دیجئے ذرا مجھے۔ بیکم اشتریتا تم نے کتنے میں خریدا، ہذا القمیص اس شرٹ کو، بیکم اشتریتا ہذا القمیص تم نے کتنے میں خریدی، تو کتنے میں خریدی تم نے یہ قمیص ہے، تو اشتریتا کا مطلب تم نے خریدی، تو یہ جو ہے نا کا ہے، یہ کا جو ہے نا کس کیا وجہ پڑ گئی، کیا ضرورت پڑ گئی اس کو لانے کی، ذرا بتائیے ذرا کامنٹ میں، تو جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے اس میں نے لکھ دیا ہوا ہے، اب میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ضمائر کے استعمال میں غلطیاں ہو رہی ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟
تو آپ اپنے نوٹ بک میں اس طرح موٹے پین سے لکھیے، تو ضمائر کے استعمال میں آپ سے غلطیاں ہو رہی ہے دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر شافعہ کا ہے، اور انہوں نے ماشاء اللہ اچھا لکھا، ان کو بھی اسٹار دیا میں نے۔ سسٹر آپ نے جو ہے نا ہی ایسا لکھا ہوا ہے، ہی ایسا لکھا جاتا ہے، ایسے لکھا جاتا ہے؟ ذرا جب ہم بک ون پڑھتے ہیں، یہ جب بک کتاب پڑھتے ہیں تو ہی کیسے لکھتے ہیں، الفاظ کو کیسے لکھا جاتا ہے، ان کا املا جو ہے نا املا درست کیجئے گا۔ ہی ایسا تھوڑی لکھتے ہم، ہی ایسا نہیں لکھتے ہم، ایسا تھوڑی لکھتے ہم، ایسا لکھتے ہم۔ تو جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا غور سے پڑھیں کہ بھی جو ہے نا کون سا لفظ کیسے لکھا جا رہا ہے، تاکہ املا بھی ساتھ میں درست ہو جائے۔ اور من یہ صحیفتن نہیں ہوگا، فی یہ صحیفتن، ادروائز اوکے آپ کا۔ اور سسٹر ریحانہ خان کا، اس کے بعد جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر ریحانہ خان کا ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے، آپ نے بھی سسٹر جو ہے نا من لکھا ہوا ہے، من یہ صحیفتن نہیں، فی یہ صحیفتن آئے گا، ادروائز اوکے آپ کا۔ اور یہ سسٹر نصرت حیات کا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی جو ہے نا سسٹر نصرت حیات کا بھی سارا کچھ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے بھی جو ہے نا، آپ نے سسٹر آپ نے بھی ہے نا فی لکھا ہوا، من لکھا ہوا ہے، من یہ نہیں، فی ای صحیفتن۔ تو زیادہ تر لوگوں نے جو ہے نا سوائے دو کو چھوڑ کر سب نے جو ہے نا من ای صحیفتن، من ای صحیفتن نہیں آئے گا، فی ای صحیفتن، کس اخبار میں پڑھا آپ نے یہ خبر، کس اخبار میں آپ نے یہ خبر پڑھی ہے۔ تو اچھا، تو قمیص جو ہے نا سواد کے ساتھ آتا ہے، ضاد کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ قمیص جو ہے سواد کے ساتھ ضاد کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ تو آپ یہ جو ہے نا ضاد کا نقطہ، اس کے بٹن نکال دیجئے، اس شرٹ کا بٹن نکال دیجئے ذرا آپ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور جو ہے نا کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو تو یہ دیکھیں، سسٹر سحر کا جو ہوم ورک ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ، اور جو ہے نا اپنے جملوں کو، اگر جو لوگ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہیں، جو لوگ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس ہوم ورک کا، سسٹر سحر کا، اور اپنے ہوم ورک کو جو ہے نا اس ہوم ورک سے میچ کر لیں، اور جو غلطیاں ہیں اس کے حساب سے درست کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے نا من ای صحیفتن نہیں بلکہ فی ای صحیفتن لکھنا ہوگا آپ کو۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے آپ لوگ، اور اپنے ہوم ورک کو چیک کر لیجئے، جو لوگ ہمارے گروپ میں نہیں ہیں، جو لوگ خود سے پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب سے پڑھ رہے ہیں، ہماری کلاسز دیکھتے ہیں یوٹیوب میں، اور جو ہے نا تو یہ سارے جملے آپ لوگ سب سے پہلے اردو میں لکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی عربی بنائیے، اور چیک کیجئے کہ جو ہے نا سسٹر سحر نے جیسی لکھی ہے آپ نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے کہ سارا کچھ، تو جو ہے نا ویسا جو غلطیاں ہوں گی آپ اپنی غلطیوں کو درست کیجئے گا۔ تو ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔